بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پچھلے 2-3 دن سے پورا پاکستان ایک بحران سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف سے قومی اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے اور اپوزیشن سپریم کورٹ جا چکی ہے، وہاں ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور کل اپوزیشن فوج سے یہ مطالبہ کر رہی ہے، خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری نے اپنا مطالبہ DGISPR کو ٹیگ کر کے کیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا اپوزیشن کے 196 یا 197 ممبران جو ہیں وہ غدار ہیں، کیونکہ حکومت کے یہ نیریٹو ہے کہ ایک غیر ملکی طاقت کا اسپانسر کیا ہوا منصوبہ جو حکومت کو گرانے کے لیے کیا گیا ہے اور جس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جانے انجانے میں استعمال ہوئے ہیں، دراصل یہ ملک کے ساتھ ایک غداری کی گئی ہے۔ تو اپوزیشن حلقوں نے یہ پاک فوج سے مطالبہ کیا تھا کہ بتایا جائے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں حکومت جو ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کر رہی ہے، اس میں افواج پاکستان کا کیا موقف ہے۔ تو رات گئے DGISPR نے یہ کہا ہے کہ افواج پاکستان کا وہی موقف ہے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ کل سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے اور جو جسٹس صاحبان نے وہاں سوالات اٹھائے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور رات گئے جس طرح DGISPR نے کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے یا کمیونکے ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو قارئین جو ناظرین کرام ہیں، میں ان کی خدمت میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یا NSC کا جو اعلامیہ ہے وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ دوست سمجھ سکیں۔ لفظ بلفظ میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ 31 مارچ 2022 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کا 37واں اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوا، جس میں دفاع، توانائی، اطلاعات، داخلہ، خزانہ، انسانی حقوق، منصوبہ بندی و ترقی کے وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیف، معاون خصوصی قومی سلامتی سمیت سینئر حکام شریک ہوئے۔ قومی سلامتی کمیٹی کو پاکستانی سفیر سے غیر ملکی اعلیٰ عہدیدار کی باضابطہ کمیونیکیشن سے آگاہ کیا گیا۔ مداخلت قابل قبول نہیں، خط کا جواب سفارتی آداب کو مد نظر رکھ کر دیا جائے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے غیر ملکی سفارتکار کی استعمال کی گئی زبان پر تشویش کا اظہار کیا اور غیر ملکی مراسلہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت کے مترادف ہے۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی بھی طرح کی مداخلت ناقابل برداشت ہے اور اندرونی معاملات میں مداخلت کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اعلامیہ کے مطابق غیر ملکی افیشل کی استعمال کی گئی زبان غیر سفارتی ہے۔ سفارتی آداب مد نظر رکھتے ہوئے متعلقہ ملک سے سخت احتجاج کیا جائے گا اور غیر ملکی مراسلے کا جواب سفارتی آداب کو مد نظر رکھ کر دیا جائے گا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ ملک کو اسلام آباد اور اس کے دارالحکومت میں سخت احتجاجی مراسلہ دیا جائے گا، جبکہ سخت مراسلہ باضابطہ چینل کے ذریعے جاری کیا جائے گا۔ تو اس سے واضح طور پر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا نقطہ نظر قوم کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر عمل بھی ہو چکا ہے کہ امریکی جو ناظر امور ہیں انہیں اسلام آباد میں بھی یہ احتجاجی مراسلہ دیا گیا اور امریکہ کے دارالخلافہ جو ہے وہاں بھی یہ احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ کل اس جو سپریم کورٹ ہے وہاں بھی جسٹس صاحبان نے یہ سوال اٹھایا اپوزیشن سے کہ کیا آپ لوگوں نے یہ خط دیکھنا جب آپ کو بلایا گیا کہ جو پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں ان سیشن کمرے جو اجلاس کے لیے آپ کو بلایا گیا تو آپ وہاں کیوں نہیں گئے؟ تو اس سوال کا جواب بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اب اس وقت جو ملک ہے وہ بڑی شدید ایک دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے، پریشانی کے عالم میں، کہ ایک طرف حکومت یہ بیانیہ مستحکم کرنے میں یا بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے کہ دراصل پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ اور پاکستان کے موجودہ جمہوری نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، غداری کی گئی ہے
اور اس کے لیے اپوزیشن نے اپنے کندھے استعمال کیے ہیں ایک عالمی طاقت کے سامنے، اور وسائل بھی جو ہے وہ غیر ملکی طاقت نے دیے ہیں، لوگوں کو خریدا گیا ہے، اور وہ لوگ جو منحرف ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ غیر ملکی سفارت خانوں جو سفراء ہیں یا ان کے افیشلز ہیں، انہوں نے میل ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور اس حوالے سے آڈیوز اور ویڈیوز بھی حکومت کے پاس موجود ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن ہے، ظاہر ہے وہ عدم اعتماد کے حوالے سے اپنے ممبرز بھی اور نمبرز بھی پورے کر چکی تھی، اور وہ تیاری بھی کر چکی تھی کہ ایک نیا سسٹم لائیں گے، ہم الیکٹورل جو ہے ریفارمز کریں گے، ہم جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ختم کر دیں گے۔ اوورسیز کے حوالے سے جو عمران خان کی حکومت لائی تھی کہ جو سمندر پر پاکستانی ہیں وہ ووٹ دے سکیں گے، انہیں ووٹ کا حق ملے گا، وہ اس چیز کو بھی ختم کرنی چاہتی تھی۔ تو یکدم یہ جو ساری صورتحال تبدیل ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کے خواب جو ہیں وہ سارے منتشر ہو گئے ہیں۔ اب سارا جو دباؤ ہے پورا اس وقت ملک کا، وہ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ آ گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کی بھی اپنی حدود اور قیود ہیں کہ کیا وہ قومی اسمبلی کی کارروائی میں مداخلت کر سکتی ہے یا نہیں، کیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو وہ ختم کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اور پھر جس طرح اب اپوزیشن جو ہے وہ سوالات اٹھا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، خاص طور پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو منٹس ہیں جو لکھے گئے ہیں، جو سروسز چیف یا ہماری انٹیلیجنس جو سربراہان وہاں موجود تھے، ظاہر ہے ان کے بھی وہاں ساری گفتگو ریکارڈ کی جاتی ہے منٹس کی شکل میں۔ اور اب اگر سپریم کورٹ اس خط کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو ساری گفتگو ہے وہ منگواتی ہے اور پھر اس کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے، تو پھر ایک ایسا پینڈورا باکس کھل سکتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کو۔ اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ پر بھی دباؤ ہے اور سپریم کورٹ کو اوپر بھی دباؤ ہے، اور حکومت چاہتی ہے کہ بھی غداری کے مقدمات قائم کیے جائیں اپوزیشن کے اوپر، اور اپوزیشن چاہتی ہے کہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ اسے ریلیف دے اور اسے جو ہے حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے چلتا کیا جائے۔ تو ایک بڑی بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے، اور ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے جس کی وجہ سے ملک میں کوئی انہونی بھی ہو سکتی ہے، ملک میں کوئی ان کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے وہ محب وطن حلقے جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران ہماری جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ گر رہی ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے، مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور صورتحال بہت ہی دن بدن پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب یہ جو ہے ذمہ داری وہ نہ صرف اپوزیشن پر، حکومت پر ہے، بلکہ جو پاکستان کے اہم ترین ادارے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور اس میں ہماری عدلیہ بھی ہے، ان کو کوئی ایسی راہ نکالنی چاہیے، کیونکہ اب اسمبلیاں بھی قومی اسمبلی ٹوٹ چکی ہے اور نگران حکومت کی بات بھی ہو رہی ہے، اور اس کے لیے جسٹس گلزار کا نام بھی حکومت کی طرف سے دیا جا چکا ہے، اور ایوان صدر سے بھی تیزی سے اقدامات اور فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ کیونکہ ایک ماحول تو بن چکا ہے نئے الیکشنز کا، اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اب کوئی سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں مل بیٹھ کر ملک کو نئے الیکشن کی طرف لے جایا جائے، تاکہ فیس سیونگ بھی ہو جائے، وین وین کسی صورتحال بھی ہو جائے، اور ملک خدا نہ خواستہ یہ جو لوڑا لنگڑا جمہوری سسٹم چل رہا ہے یہ کوئی ڈی ریل نہ ہو جائے۔ اور عالمی طاقتیں تو یہی چاہتی ہیں۔ اب روس نے بھی ایک بیان دے دیا ہے عمران خان کی حکومت کی سپورٹ میں، اور چین بھی اپنے ذرائع سے انہیں سپورٹ کر رہا ہے، کچھ عرب ممالک ہیں وہ جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یو اے ای ہے، ترکی ہے، اسی طرح مغربی ممالک جو ہیں اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی اماج گاہ بنتا جا رہا ہے جس میں عالمی طاقتیں اپنی اپنی زور آزمائی کر رہے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ حکومت نے اپنی قابل ہوشیاری کے ساتھ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسی نقطے پہ لے آئی ہے کہ اس نے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو فیصلے تھے یا جو کمیونکے تھا یا جو اس کی اعلانیہ تھا اس کی بھی اب تائید کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ نے۔ اس کے بعد اب سپریم کورٹ کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ کسی قسم کا جو ہے وہ سٹے دے دے یا اپوزیشن کی بات مان کے انڈیو کر دے قومی اسمبلی کی کارروائی کو۔ اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے
کہ اپوزیشن بھی, حکومت بھی, سارے سٹیک ہولڈر, سارے ادارے مل جل کر پاکستان کے اندر نئے الیکشن کی جو ہے وہ اس کو ڈول ڈالا جائے, تاکہ ہمارا سسٹم جمہوری یہ بھی چلتا رہے اور پاکستان موجودہ جو ایک مشکل صورت حال سے دوچار ہو گیا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آسانی کے ساتھ اس راہ سے باہر نکل سکے. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت, السلام علیکم.